حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی دیکھ لینا، وہ حضور پر جان قربان کرنے والا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو دجانہ، آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات ہو رہی تھی کافروں کی طرف سے، تو انہوں نے اپنا سینہ اور اپنی کمر سوچا کیا کافروں کے سامنے کروں، تو انہوں نے کمر کافروں کے سامنے کی اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر بچاتے رہے، یعنی حضور کو نہ لگے۔ تو جب گرے نا تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، تو نے کمر پہ کھائے ہیں؟ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پہ اگر میں کافروں کی طرف سینہ کرتا تو کمر میرے نبی کو ہو جاتی، میں پیٹھ اپنے نبی کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا، وہ کافر تھا، وہ کافروں کی طرف سے اسلام پر حملہ آور ہوا لڑنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کے دفاع میں، اللہ کے رسول کے دفاع میں ساتھ تھے دونوں بھائی، ایک خون، ایک خاندان، ایک ماں باپ کی اولاد تھے۔ تو جب کافر بھائی کو صحابہ کرام نے پکڑنا چاہا نا، اس کو رسیاں باندھی جا رہی تھی، وہ جنگی قیدی بن رہا تھا، تو اس نے اپنی پیار والی آنکھوں میں ایسے دیکھتے ہوئے نا اپنے بڑے بھائی جو مسلمان تھا اس کو آنکھوں میں دیکھ کر نظروں میں سوال کیا کہ یار ہم بھائی ہیں، میرے لیے تو کچھ نرمی کر دے۔ یہ خاموش رہے، آخر وہ منہ سے بول اٹھا، اپنے دوستوں، اپنے گرفتار کرنے والوں کو کہنے لگا کہ مجھے نہ پکڑو، میں تمہارے اس دوست کا بھائی ہوں۔ تو ان پکڑنے والوں نے اسے دیکھا نا جو صحابی مسلمان تھے، تو انہوں نے اپنے ان پکڑنے والے ساتھیوں کو کہا کہ اس کی رسی زور سے باندھو، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس کو زور سے باندھو اور اس کو پکڑ کے رکھو۔ دو باتیں ہوں گی، یا بدلہ لیں گے یا فدیہ لیں گے، اور اگر فدیہ آئے گا تو اسلام اور حضور کی ذات پہ خرچ ہوگا۔ اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، اس کی ماں اور اس کا خاندان پیسے والا ہے، برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو پکڑ لیں۔ تو اس نے بول کر کہا عجیب ہے، یہی بھائی چارہ ہے، یہی بھائی چارہ ہے، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ تو انہیں بھائی گیری بھی ختم کر دی۔ تو اس صحابی نے ایک تاریخی جملہ بولا، انہوں نے کہا انما المؤمن اخو المؤمن، بھائی گیری کا معنی اللہ کے دین اور ایمان کو معیار بنایا گیا ہے۔ آپ نبی اور دین کے دشمن ہیں، اب کیا بھائی چارہ رہا؟ بھائی تو نہیں ہے، بھائی یہ ہیں جو تجھے باندھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی، یہ بندے کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور کھیتی باڑی کے لیے جاتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا تو 1-2 دن پہلے اجازت لے کر گئے تھے، انہیں کیا پتہ کہ تقدیر نے کیا فیصلہ کر لیا۔ کھیتی باڑی کر رہے تھے تو کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی ایک جاں بلب خبر سنائی، تو اس نے اس وقت دعا کی کہ میرے مولا میں آپ کی کسی نعمت پہ ناشکرہ نہیں ہوں، اللہ میں آپ کی نعمتوں پہ ضرور شکر گزار ہوں، لیکن میرے اللہ میں اب ان آنکھوں سے کسے دیکھوں گا مدینہ جا کر؟ میں جب جاتا تھا حضور کا دیدار کرتا تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ میری نافرمانی نہ سمجھنا، میری آنکھیں اٹھا لے، مجھے اندھا کر دے، مجھے یہ بینائی اب نہیں چاہیے جس آنکھوں سے میں رسول اللہ کا دیدار نہ کر سکوں۔ کہتے ادھر سے دعا ختم ہوئی، اللہ نے اس کی بینائی اٹھا لی۔ ایسے لوگ آپ کہاں سے لیں گے؟ ایسا طبقہ آپ کہاں سے لیں گے؟ اب حضرت علی کو اللہ کے رسول نے اس وقت بلوایا جب 100 کافر حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت علی حضور کے بستر پہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں اور نیند کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر پہ جس پر مارنے کے لیے کافر آیا ہوا ہے، قرآن کریم اس نقشہ کھینچتا ہے اس بات کا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ منظر ہے جب ایک قبیلے کا بندہ آیا ہوا ہے تاکہ قصاص اور بدلہ کو ایک قبیلہ نہ دے، پورا مجمع ہوگا تو قصاص ختم ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت علی حضور کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ اس طرح جان جوکھیوں میں صحابہ نے خود کو حضور پاک کے واسطے ڈالا تھا، اور وہ ابو بکر صدیق جس کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں مکہ میں، اس نے 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1، 1 سے ختم کر کے ایمان پہ لگایا ہے، اسلام پہ لگایا ہے، حضور کی ذات پہ لگایا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کے خلاف کچھ برداشت نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جوان بیٹی چھوڑ کے گئے تھے، اور بھائیوں کو یعنی اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بڑی بیٹی ابو بکر صدیق کی عین کڑک جوانی میں تھی، اور یہ اپنے نابینا آنکھ سے باپ کو چھوڑ کر اپنی بچیوں کو چھوڑ کے حضور کے ساتھ معراج کی رات ہجرت کی رات گئے تھے۔ ابو جہل جب گھر آیا تھا نا
تو اس نے حضرت اسما سے پوچھا تھا تیرا باپ کہاں گیا ہے؟ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ جہاں ان کے والد ہوں گے نا وہ حضور کے پیرے میں ہی ہوں گے، تو ہم حضور کو تلاش کر لیں گے۔ تو ایک ایسی بات حضرت اسما نے فرمائی کہ جھوٹ بھی نہ بنے اور دشمن سے بچ بھی جاؤں۔ کہا وہاں گئے جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہا چلے جہاں چلے گئے ہیں، یعنی اسے بتایا نہیں۔ اس نے تھپڑ مارا حضرت اسما کے چہرے پہ۔ جو ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کے سینے میں باپ والا دل ہے اور وہ اپنی جوان بیٹی رکھتے ہیں نا، ذرا وہ بندہ سوچ کے بتائے نا کہ جب جوان بیٹی کے چہرے پہ ایک دشمن آ کے تھپڑ مارے تو والد کے دل پر کیا گزرے گی؟ ابو بکر نے برداشت کیا ہے حضور کے دین کی خاطر، سب کچھ برداشت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر، ایمان اور اسلام کے تحفظ کی خاطر۔ ان لوگوں نے تو ہم تک دین پہنچانے میں اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اپنا گھر بار لگایا ہے۔ ان لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنے مال تک کو قربان کیا۔ 2 کروڑ روپے سے زائد کا سود بنتا تھا حضرت عباس کا، جو وہ کاروبار کرتے تھے جب سود حرام نہیں ہوا تھا۔ جس رات سود حرام ہو رہا تھا صبح حضرت عباس کو یہ ادائیگی ہونی تھی اور انہیں ملنا تھا۔ رات کو اللہ کے رسول پر آیت اتری ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ایک حرمت خمر کے بارے میں، اور پھر شراب کے بارے میں، اور اس کے ساتھ جوئے کے بارے میں، اور اس کے ساتھ سود کے بارے میں آیت آئی۔ فرمایا آپ سود چھوڑ دو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ آپ کو نیکیاں دے گا، پچھلے گناہ رب معاف کر دے گا، سود ختم ہے، اب آپ نے سود نہیں لینا، سود حرام۔ یہ آیات اتری۔ حضرت عباس حضور پاک کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ایک بستہ عرض کرتا ہوں، آج رات اعلان نہ فرمائیں، کل اعلان فرما دیں۔ کیوں؟ اتنے کروڑوں ریال کا جو برابر کا سود بنتا ہے اتنا مجھے مل رہا ہے، یہ مجھے مل گیا تو میں 1 روپیہ استعمال نہیں کروں گا، اسلام پہ لگاؤں گا، لیکن اعلان میں تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی تاخیر فرما لیں۔ اللہ کے رسول نے جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا کہ سود حرام ہے، اور میں سب سے پہلے سود کو جو حدر قرار دیتا ہوں وہ اپنے چاچے کا ہے، ہم 1 ٹیڈی بھی نہیں لیں گے۔ ان کروڑوں روپے کا آج سے 1400 سال پہلے اپنے مال کو اسلام کی خاطر قربان کیا۔ اور جب شراب حرام ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام نے شراب کو یوں گلیوں میں بہا دیا تھا، وہ کہتے تھے مہینوں بعد بھی بارش ہوتی تو شراب کی بو اٹھ پڑتی تھی، پھوٹ پڑتی تھی۔ یعنی کبھی آپ ایسے نہیں دیکھیں گے آقا نامدار حکم کریں اور یہ لوگ مانے نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے شخص حضور پاک کی مجلس میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود مخاطب نہیں تھے، وہ تو بہت پیچھے تھے، دور تھے، لیکن ان کے کان میں یہ لفظ ہے نا بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ گئے۔ کمرے کے 1 پاؤں اندر تھا، 1 پاؤں باہر تھا۔ حضور علیہ السلام کی توجہ دلائی کہ فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ، کہ یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا میں بیٹھ جاؤ، میرے دل نے گوارا نہیں کیا میں 1 قدم بھی آگے بڑھوں، 1 قدم بھی آگے بڑھوں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بادشاہ کا شہزادہ آیا تو وہ حالت ایمان کے ساتھ آیا، اور اس نے آ کر اللہ کے رسول کو عرض کیا کہ آپ اپنے ساتھ میرے ساتھ ایک خادم دیں جو میں اس کو کچھ تحفے تحائف آپ کے لیے دوں۔ حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ جائے گا، اسی طرف سے اشارہ فرمایا، اتفاق سے وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ، اسی طرف سے گئے۔ اور اس شہزادے نے تو حضرت معاویہ کو اپنے ساتھ سواری پہ نہیں بٹھایا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ تو نوکر ہے، یہ تو خادم ہے، میں بادشاہ زادہ ہوں۔ تو یہ تپتی ہوئی ریت پر پیدل گئے ہیں۔ خدا کی قسم عرب کی گرمی جن نے دیکھی ہے نا وہ سمجھتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گاڑی کے بانٹ کے اوپر یوں انڈا توڑ کے رکھو تو تل جاتا ہے۔ آپ عرب کی گرمی شاید نہ جانتے ہوں، میں نے صحراؤں میں گھوم کے دیکھا ہے عرب میں اتنی گرمی۔ حضرت معاویہ پیدل گئے، وہ ساری چیزیں اس کی لے کر آئے اور ننگے پاؤں گئے تھے۔ جب پوچھا گیا نا کہ جوتی کیوں نہیں پہنی، کہا جوتی تو اس طرف پڑی تھی دوسری طرف، حضور نے حکم اس طرف کا کیا تھا، اگر میں ادھر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں نافرمانی ہو جاتی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی مال، اپنی اولاد کو یوں لگایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، پہلے کافر تھے۔ جنگ بدر میں ابو بکر کے مقابلے میں بیٹا آیا اور بیٹا جوان تھا، والد قدر بوڑھے تھے، تو بیٹے نے اٹھا کے پٹخ دیا باپ کو کمر کے ساتھ، نیچے گرا دیا، اور ابو بکر صدیق کے بیٹے حضور ابو بکر کے سینے پر بیٹھ گئے اور خنجر ان کے سینے پہ مارنے لگے۔ تو چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک بات یاد آئی کہ یار یہ تو وہی سینہ ہے جس پر تو پل کے جوان ہوا ہے، اس پر تو کھیلتا تھا، تیرا باپ تجھے کندھوں پہ اٹھاتا تھا، کوئی چھوڑ یار کسی اور مار دینا، یوں کہہ کے اٹھ گئے۔
ایک وقت آیا جب ابو بکر صدیق کے بیٹے مسلمان ہوئے، صحابی بنے اور اچھا اسلام پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں شمار ہوئے، اور ایک دن باپ بیٹا بیٹھے تھے تو باتوں باتوں میں بیٹے نے ابو کو یہ بات یاد دلائی، ابو بکر صدیق کہا ابو وہ وقت یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے اس بات کو چھپاتے ہوئے کہا کون سا وقت؟ حالانکہ بالکل یاد تھا یہ بات کیا کر رہا ہے۔ کہا ابو وہ وقت، کہا تھوڑا بتاؤ گے؟ کہ بدر میں جب میں نے آپ کو چاروں شانے چت گرا دیا اور آپ کے سینے پر بیٹھ کے آپ کو مارنے لگا تھا، تو کہا جی مجھے یاد ہے۔ کہ چھوڑ کیوں دیا تھا؟ کہ میں نے کہا میرے ابو ہیں، مارنے کے لیے دنیا میں کوئی اور تو ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ کہ بیٹا تو نے چھوڑ دیا تھا، اگر میری جگہ تیری جگہ میں ہوتا نا اور تو اسلام کے مقابلے میں ایسے آیا تھا اور میری پکڑ میں آتا تو آج تیری گردن تیرے تن پہ سلامت نہ ہوتی۔ یہ ابو بکر صدیق جس کی نرمی دنیا میں مشہور ہے، یہ ابو بکر صدیق، اندازہ لگا انہوں نے یوں اپنی جان مال وقت کو لگایا۔ تبوک کے موقع پہ صحابہ کے پاس اس وقت خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، 1000 کلومیٹر کا پیدل سفر تھا، ان صحابہ نے جانا ہے۔ تبوک 900-950 کلومیٹر مدینہ پاک سے سفر ہے ایک طرف سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کی آخری غزوہ اور جنگ ہے، جس میں اللہ کے رسول کے داڑھی مبارک کے 15 سے زائد بال سفید تھے۔ اس موقع پر جب مال کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان نے اپنے بزنس پارٹنر سے وہ مال منگوانا تھا تو ان نے پہلے ہی منگوا لیا، اور 300 اونٹ حضرت عثمان نے مال سے لدے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے حضور پاک کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو دعا دی، اور اس مال کو حضور علیہ السلام یوں بائیں ہاتھ مبارک سے دائیں ہاتھ مبارک پہ پھیر کے فرماتے ما ضر عثمان بعد ھذا اليوم، میرا اللہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ عثمان نے آج اتنی بڑی نیکی کی ہے، اس جیسی نیکی کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور عثمان کو اس نیکی سے اللہ اتنا فائدہ دے گا کہ کوئی گناہ بھی ہو گیا تو اسے نقصان نہیں دے گا۔ ان لوگوں نے اتنی اپنی جانیں لگائی ہیں، اتنا اپنا مال، اتنا اپنا وقت، اتنے اپنے معاملات لگائے ہیں۔ سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں، جب شہید ہونے لگے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا تھا کہ عمر ایمان لانے میں آپ پہل لائے تھے لیکن جنت جانے میں ہم نے پہل کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یہ حضور کے مہمان کی قدر اپنے بچوں سے زیادہ کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں مہمان آیا تو اللہ کے رسول نے حضرت قتادہ کے گھر بھیجا اور فرمایا اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ ان کے ہاں وافر مقدار میں چیز ہے، لیکن اس دن ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اتنا ہی تھا جو اپنے بچوں کو انہیں کھلانا تھا۔ خاوند بیوی نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا حضور کا مہمان ہے، آج اس گھر سے خالی نہ جائے، بچوں کو کہانیاں سنا کر، بچوں کو نہلا بہلا کر سلا دینا۔ اور جب کھانے کی پلیٹ سامنے رکھی وہ ایک ہی بندے کا تھا۔ اب کیا کہا، یہ پردے سے پہلے کے احکام ہے، بیوی کو ساتھ بٹھایا اور خود بھی بیٹھے، کہا جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے چراغ بجھا دینا۔ اس وقت کا انرجی سیور تو چراغ تھا نا، لائٹ تو یہی تھی کہ چراغ بجھا دینا، اور منہ ہم ایسے ایسے آوازیں کریں گے جیسے ہم نوالا چبا رہے ہیں، تاکہ مہمان سمجھے اندھیرے میں یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ کھا جائے، حضور کا مہمان اس گھر سے خالی نہ جائے، اللہ کے رسول کا مہمان خالی نہ جائے۔ یہ صبح حضور کے دربار میں گئے ہیں تو قرآن کریم کی آیت اتر چکی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کو رب نے وہ جماعت دی ہے جو باوجود ہے کہ خود مستحق ہوتی ہے استعمال کرنے کی چیزوں کو، لیکن اپنی جان پہ آپ کے مہمانوں کو ترجیح دیتے۔